آئیے اس جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دراصل یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایمان اور تسلیم اور رضا کی ایک ایسی کٹھن مثال ہے جو سیدھا دلوں کو چھوتی ہے۔ آج ہم اس عظیم تاریخی لمحے اور اس کے پیچھے چھپے ان گہرے اسباق کو سمجھیں گے جو عید الاضحیٰ کی بنیاد بنے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک باپ جسے سالوں کی تڑپتی دعاؤں کے بعد ایک نہایت پیارا بیٹا نصیب ہوتا ہے، اور پھر اسے اسی اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم مل جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یہیں سے وہ داستان شروع ہوتی ہے جہاں انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ ایمان کا ایک ایسا بے مثال اور کٹھن امتحان تھا جس کی روحانی شدت کا اندازہ لگانا بھی ہمارے لیے شاید ناممکن ہے۔ تو بڑھتے ہیں پہلے حصے کی جانب، ایک الہامی خواب۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انبیاء کرام کے خواب نہ ہمارے اور آپ کے عام خوابوں کی طرح نہیں ہوتے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خواب دراصل وحی الہی ہوتے ہیں، یعنی سیدھا خدا کا حکم۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ منظر دیکھا تو یہ کوئی وہم یا معمولی سپنا نہیں تھا، یہ ایک قطعی اور اٹل الہامی فرمان تھا۔ اب اس خدائی حکم کو جس طرح پیش کیا گیا وہ سچ میں حیران کن ہے۔ دیکھیے، اسے کوئی زبردستی کا فیصلہ بنا کر مسلط نہیں کیا گیا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ سوچئے ذرا، کتنا بڑا حکم ہے اور پیش کیا جا رہا ہے ایک نہایت شفیق مشورے کے طور پر۔ یہ باہمی احترام کی ایک ایسی مثال ہے جو شاید ہی کہیں اور ملے۔ اور دوسری طرف بیٹے کا جواب، وہ تسلیم و رضا کی ایسی شاندار مثال تھا کہ انسان ششدر رہ جائے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی بحث یا خوف کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں نہ کوئی سوال اٹھایا گیا، نہ کوئی شکایت، بس ایک بالکل پرسکون رضامندی۔ حیران کن ہے نا؟ آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، غیر متزلزل اطاعت۔ اگر ہم واقعات کی ترتیب دیکھیں تو کہانی کچھ یوں آگے بڑھتی ہے۔ پہلے وہ عظیم خواب، پھر وہ مشورہ، اور اس کے بعد باپ اور بیٹے کا منا کی جانب سفر۔ حوالہ جات پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ سفر تھا جہاں ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس قربانی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ بیانیے کی شدت اور جذبات بالکل اپنے عروج پر تھے۔ اور پھر منا کے مقام پر آخرکار وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جو واقعی انسانی سوچ کو دہلا کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کرتے ہیں۔ ایک طرف محبت و شفقت کا پیکر باپ اور دوسری طرف اطاعت کی کامل تصویر بنا بیٹا۔ یقین مانیے تاریخ انسانی میں فرما برداری کا ایسا نقطہ عروج کہیں اور میل ہی نہیں سکتا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، مداخلت الہی۔ جیسے ہی پوری قوت سے چھری چلائی جاتی ہے، معجزانہ طور پر وہ اپنا کام ہی نہیں کرتی۔ متن میں واضح ہے کہ گلے پر ایک خراش تک نہیں آتی، اور عین اسی لمحے آسمان سے ایک ربانی ندا گونجتی ہے، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ مطلب امتحان کامیابی سے پار ہو گیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ایمان کا یہ سب سے بڑا اور کڑا امتحان کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے، وہ بھی کسی قسم کے نقصان کے بغیر۔ اس بے مثال کامیابی کے بعد فدیے کے طور پر جنت سے ایک عظیم مینڈا بھیجا گیا، جسے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا۔ یہاں سے ہمیں سب سے بڑی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ مقصد کسی انسانی جان کا زیاں تھا ہی نہیں، مقصد صرف اور صرف اس مکمل سپردگی کو، اس کامل اطاعت کو آزمانا تھا جو ایک بندہ اپنے رب کے لیے محسوس کرتا ہے۔ اور اس پورے واقعے کی قطعی تصدیق ہمیں سورۃ الصافات کی آیات میں ملتی ہے۔ قرآنی متن اسے باقاعدہ ایک کھلی آزمائش قرار دیتا ہے اور پھر واضح کرتا ہے کہ واقعی ایک عظیم ذبیحہ ان کے فدیے میں دیا گیا۔ یہ مستند حوالہ اس واقعے کو محض ایک کہانی یا داستان نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت بنا دیتا ہے۔ چوتھے اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے میراث اور اسباق۔ آج کے دور کی جو ہماری روایات ہیں نا، ان کو سمجھنے کے لیے ماخذ ہمیں ایک اور بہت اہم واقعہ کی طرف لے جاتا ہے۔ پتہ ہے، صحابہ کرام نے ایک مرتبہ ایک بڑا ہی بنیادی مگر نہایت گہرا سوال پوچھا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ سوال دراصل عید الاضحیٰ کی قربانی کی اصل حقیقت اور اس کی جڑ تک پہنچنے کی ایک بہت بڑی جستجو تھی۔ اور اس سوال کا جو جواب حدیث میں دیا گیا وہ اتنا جامع ہے کہ کیا ہی کہنے۔ جواب ملا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہماری اس آج کی سالانہ قربانی کو سیدھا اسی باپ اور بیٹے کے تاریخی واقعے سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ ایسی تسلیم اور رضا کی یادگار ہے جو اب تا قیامت جاری رہے گی۔
تاریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ اس عمل کے روحانی ثواب کا بھی بہت واضح ذکر ملتا ہے۔ احادیث کے مطابق قربان کیے جانے والے جانور کی ہر بال، جی ہاں بالکل ہر ایک بال، اور اون کی ہر ریشے کے بدلے انسان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یعنی ثواب کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کہ ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس روایت کی بے پناہ فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے جائزے کو سمیٹیں تو ماخذ سے ہمیں 4 انتہائی اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلا ہے تسلیم و رضا، یعنی حکم الہی کو بغیر کسی حیل و حجت کے دل سے مان لینا۔ دوسرا، والدین کی اطاعت۔ تیسرا بڑا سبق ہے صبر کا انعام، جو بتاتا ہے کہ آزمائش میں ثابت قدمی کیسا عظیم مقام دلاتی ہے۔ اور چوتھا، قربانی کی اصل روح۔ یہ سبق واضح کرتا ہے کہ قربانی صرف ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ ماخوذ کے آخر میں ہمیں یہ خوبصورت یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ اللہ تک جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ وہاں تو صرف دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اس پوری تاریخ اور اس عظیم واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ کیا آج کے اس جدید دور میں ہم جو قربانیاں کرتے ہیں، کیا وہ واقعی اسی سچی قلبی عقیدت کی عکاسی کرتی ہیں جو حضرت ابراہیم کی تھی، یا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صرف ایک رسم بن کر رہ گئی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔